ساری کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ ہے، اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیں، محبت اور اخلاص کے بھی آسمہ یہ ذرا لفافہ دکھائیں گے آپ. یہ دیکھیں جی، یہ سحری یہ میرے لیے بھی ایک اللہ کے بندے نے بھیجی ہے. تو کتنے وہ بھلے آدمی ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک آملیٹ بنایا ہے، اس کو ٹوسٹ میں رکھا ہے اور یہ بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کی صحت میں، ان کی زندگی میں برکت دے، اور ڈاکٹر آفریدی جو ہے ان کو سلامت رکھے. ابھی ہمارے بڑے پیارے چودھری صاحب نے ایک سوال، وہ بات کو ذرا آگے بڑھایا، تو میں نے کہا ہم توڑ دیتے ہیں ساتھ ہی، کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یہ بات ہوئی تھی. اور جب پوچھا گیا دعا کے بارے میں، تو جب ہم یہ کہتے ہیں اول آخر درود پاک، تو اگر میں آپ سے کہوں درود پاک کی کیا، یہ سوال پہ معافی بھی، لیکن دعا کے لیے کیا ہے درود پاک؟ یا خود ایک دعا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے بارے میں سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح، اس درود کو، اس سلام کو زمان و مکان کے ساتھ مقید رکھا ہے. ٹھیک، اچھا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی باری آتی ہے، ٹھیک، تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ، وہ اپنی جمیع صفات کے ساتھ، وملائکتہ یصلون علی النبی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام جو سامعین ہیں وہ بھی درود پڑھ لیں، ہم سب درود پڑھ لیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. ایک مرتبہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی موجودگی میں آیا اور اس نے نماز ادا کی اور اس کے بعد دعا مانگنا شروع کی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دعا سے پہلے اور دعا کے بعد مجھ پر درود پڑھ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا اور اپنی بارگاہ میں قبولیت کے درمیان تمام حجابات کو اٹھا دے گا. دیکھیے، یہ درود ایک ایسا عمل ہے جو حضور علیہ السلام سے تنہائی کا تعلق قائم کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ. مکرر حضور علیہ السلام سے درود تنہائی کا تعلق قائم کر دیتا ہے، تنہائی کا تعلق قائم کر دیتا ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا، حضور کا وعدہ ہے فسیرانی فی الیقظہ، ان قریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا. اور یہاں پر ایک عجیب و غریب حدیث ہے، امام نسائی اور دیگر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا لیتنی لقیت اخوانی. سائیں لفظوں پر توجہ کریں کہ حضور فرما رہے ہیں کاش کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہوتی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں کہ جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، قرآن کے نزول کو بھی نہیں دیکھا ہوگا. فرمایا لیکن ان میں سے کوئی یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کی جان، اس کا مال، اس کے اہل و عیال سب کچھ لے لیا جائے اور اس کے بدلے میں صرف ایک بار میرا دیدار اسے نصیب ہو جائے. تو درود ایک ایسا عمل ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں حاضری سے حضوری کا سفر، تنہائی کا ایک تعلق، اور جب ایک حدیث ایمان تازہ ہو جاتا ہے. فرمایا انا جلیس من ذکرنی، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں. یہ جو ایتھیسٹک اپروچ لوگ رکھتے ہیں، کہتے ہیں خدا دکھا دو، تو یہ دراصل انر ایکسپیرینس کا نام ہے. اللہ کہ ذکر اللہ سے اللہ کا ایک احساس ہوتا ہے. صرف ایک حدیث کے ساتھ میں اس کو جوڑ دوں گا کہ اسی طرح جو حضور پر درود پڑھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا ہم نشین ہوتا ہے، اور حضور پر درود پڑھنے سے حضور کی بارگاہ میں حضوری نصیب ہوتا ہے.